بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلپ میں ہم نے سنت کے مطابق میت کو لے کر چلنے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ یہ تو میت کو چارپائی پر لے کر جب چلا جائے تو اس کی صورت تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ شیرخوار ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو جسے ہاتھوں پر اٹھا کر بآسانی لے کر چلا جا سکے تو اسے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے لیے افضل کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جنازے کے آگے نکلتے ہیں، کچھ چارپائی کے آگے ہو جاتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، اور کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں علماء نے جواز کا اختیار دیا ہے، چونکہ زمانہ پرفتن ہے، لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں اور اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ میت کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہنسی مذاق کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو ایسی صورت میں علماء نے یہ رخصت دی ہے کہ بجائے گفتگو کرنے کے یا خاموشی کے ساتھ چلنے کے بہتر ہے کہ بآواز بلند کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے، تاکہ لوگوں کی توجہ گفتگو سے ہٹ کر اللہ کے ذکر کی طرف ہو۔ تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو پڑھنے والوں کے علاوہ پھر کچھ اور لوگ بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر سارے ہی لوگ آگے ہوں، جنازہ پیچھے ہو، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور افضل یہی ہے کہ تمام لوگ میت کے پیچھے رہیں اور میت سب سے آگے ہو۔ اور میت کے ساتھ چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ میت اگر رشتہ دار کی ہو یا پڑوسی کی ہو یا کسی نیک آدمی کی ہو یا کسی عالم دین کی ہو، ان کے جنازے میں چلنا، ان کے جنازے کے ساتھ جانا گھر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور ثواب میں زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے، اگر نیک بندہ ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے محبت جو ہے اس کی بنا پر ہے۔ عالم دین ہے، چونکہ عالم دین کا عالم ہے، اس سے محبت اور رغبت کی بنا پر ہم اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو گھر میں بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اور جنازے کے ساتھ افضل یہی ہے، بہتر ہے کہ عورتیں نہ جائیں، اور اگر عورتیں زبردستی چلی بھی جائیں تو عورتوں کے جانے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم نہ ہو، البتہ ان کے جانے کو دل میں برا ہی سمجھے۔ اور اس کی ممانعت احادیث مبارکہ میں ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ہے جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے ابواب الجنائز کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، فَإِذَا النِّسْوَةٌ جُلُوسٌ، آپ نے چند خواتین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ، تو آپ نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھی ہو، کیا وجہ ہے؟ قُلْنَا نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جنازے کا انتظار کر رہی ہیں۔ قال هل تغسلنا، قلنا لا، فرمایا کیا تم غسل دو گی؟ عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ۔ قال هل تحملنا، کیا تم جنازہ اٹھاؤ گی؟ قلنا لا، نہیں حضور۔ قال هل تدلین فی من یدلی، آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا تم قبر میں اتارو گی؟ قلنا لا، تو عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا فارجعنا معذورات غیر معذورات، واپس چلی جاؤ گناہوں کا بوجھ لیے، بغیر کسی ثواب کے واپس پلٹ جاؤ۔ یعنی عورتوں کا جنازے کے ساتھ قبرستان کی طرف جانا حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی طور پر پسند نہیں فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، جب آپ نے ایک جنازے کے ساتھ چند عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ارجعنا معذورات غیر معذورات،
ثواب حاصل کیے بغیر گناہوں کا بوجھ اٹھائے واپس پلٹ جاؤ. انا کننا لتفتن الاحیاء وتؤذین الاموات. اے عورتوں، تم زندوں کو فتنے میں ڈالتی ہو اور مردوں کو اذیت دیتی ہو. لہذا عورتوں کا جانا قطعی طور پر قبرستان میں جنازے کے ساتھ جائز نہیں ہے، جسے آقا کریم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے. اور اگر زبردستی عورتیں جنازے کے ساتھ چل ہی پڑیں تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے آگے رہیں تاکہ اختلاط مرد و زن نہ ہو اور ان کے ساتھ چلنے کو بندہ اپنے دل میں برا ہی سمجھے. اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام معاملات سے اہل سنت کو بالخصوص مرد و زن کے اختلاط سے محفوظ و مامون رکھے اور ہر معاملے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.